السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و شکر، اس کی تسبیح اور پاکی سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں، جس نے بے شمار احسانات ہم پر فرمائے، اسلام اور ایمان کی اعلیٰ نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا، اور درود و سلام بھیجتے ہیں انبیاء و مرسلین پر، بالخصوص آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا اور شہادت کا حق ادا کیا۔ محترم بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور آخری نبی کو جس مقصد سے بھیجا کہ انسان فلاح یاب ہو جائے، کامیاب ہو جائیں، راہ راست سچائی انہیں واضح ہو جائے، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے بتایا گیا۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کا شاہد بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کے اذن سے اس کی جانب بلانے والا اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اس ذمہ داری کو کیسے ادا کیا؟ وہ عرب جسے دنیا میں مہذب اور متمدن دنیا میں گنتی میں نہیں رکھا جاتا تھا، ان کے لائف سٹائل، ان کی عادات، ان کی خصلتوں کی وجہ سے دنیا کی جو بڑی سپر پاور سلطنتیں تھیں، رومن امپائر، پرشین امپائر، یہ اپنی سرحدوں کو بڑھاتے تھے مگر عرب کی طرف نظر بھی نہیں دوڑاتے تھے کہ اس بنجر زمین سے کیا ملنے والا ہے، ان کی سلطنت کا کیا فائدہ ہونے والا ہے، ایسے بدوؤں کے درمیان اپنی سلطنت کو پھیلانے سے کیا حاصل ہوگا۔ اس قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی، ان کی زندگیوں کو تبدیل کیا، تو وہ لوگ دنیا کے امام اور قائد بنے۔ انہوں نے پوری دنیا کی کایا پلٹ دی، تہذیب و اخلاق سے ایک ایسا تمدن وجود میں آیا کہ آج کی مہذب دنیا بھی حیران اور پریشان ہے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی۔ آپ کی یہ دعوت ان کے اخلاق، ان کی سوچ، ان کے مزاج اور طرز زندگی کو مکمل بدل کے رکھ دی۔ آپ کی وہ دعوت کیا دعوت تھی؟ آپ کا پیغام کیا پیغام تھا؟ زندگیاں کیسے بدل گئی اور رخ میں مکمل انقلاب، کسی ایک زاویے میں نہیں، پوری زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی وہ عقیدے کی دعوت سے شروع ہوتی ہے، دنیا کے تصور سے، زندگی کی حقیقت کو سمجھنے سے۔ آپ نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی بندگی کا اقرار کرو، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ ایک اللہ پر ایمان کیا چیز ہے؟ خدا واحد سے جڑنے کے نتیجے میں سارے باطل عقائد سے انسان آزاد ہوتا ہے، ظلمتوں سے نکل کر روشنی میں آتا ہے۔ ایک اللہ کو ماننا یوں ہی مان لینا نہیں ہے،
اور اس کے نتیجے میں زندگی جو بدلنے والی تھی وہ بات مشرکین کو بہت سمجھ میں آئی. ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ لوگ جو مخالفت کرتے تھے، ابو لہب، یہ یوں ہی نہیں تھی. انہیں معلوم تھا کہ ساری عقائد، سارے کردار، مزاج اور تصورات سے دستبردار ہونا اور خدا کی فرما برداری میں آ جانا ہے. اسی لیے وہ مخالفت کرتے رہے، حق کو سمجھنے کے بعد مخالفت کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت اور فریضہ آپ نے کیسے انجام دیا؟ یہ کام قرآن کریم بتاتا ہے کبھی بھی آسان نہیں رہا. ہر دور میں انسان اس کے بڑے مخالف رہے، اور یہ اس کام کے نتیجے میں لوگوں نے استقبال اور ویلکم کبھی نہیں کیا. اس راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ہمیشہ کانٹے بچھائے جاتے رہے. آزمائشیں آئیں، تکلیفیں دی گئی، مگر جو لوگ حق کو سمجھ کر اس کی دعوت کے لیے اپنی زندگیاں لگا رہے تھے، انہوں نے ان سب کا استقبال کیا. ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ساری مشکلوں اور مسائل کو خوشی سے برداشت کیا، مگر کبھی راستہ نہیں بدلے. آپ جب یہ دعوت کو پیش کیے، بڑی آزمائشوں سے گزرے، اپنے بھی بیگانے ہو گئے، بیگانے نہیں جانی دشمن ہو گئے، اور ہر وہ حربہ، ہر وہ طریقہ آزمائیں جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو چھوڑ دیں. مگر آپ بھی رکنے والے نہیں تھے. پوری سیرت موجود ہے، ہم سیرت کا مطالعہ کرتے رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی عام چیز نہیں. آپ کے کردار، طرز زندگی کو سمجھنا دین کو سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہے. قرآن سے وابستہ ہونا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور سیرت کو سمجھ کر اس سے وابستہ ہونا دین پر چلنے کے لیے لازم ہے. یہاں تک کہ کسی ایک چیز کو چھوڑنے کے نتیجے میں بھی آدمی گمراہ ہو جائے گا. ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑنے کے نتیجے میں بھی گمراہ ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن جو تھیری ہے اس کی پریکٹس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ان دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ میں ہی سچائی اور حق واضح ہوگا. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے رہے، اور اس کے لیے انہوں نے ہر حربے کو آزمایا. جب یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں تھا تو وہ ابو طالب کے پاس آئے. یہ ابو طالب کی بیماری کا بہت آخری وقت تھا کہ ابو طالب اب دنیا سے چلے جانے والے مرحلے میں آ گئے تھے. لوگوں نے اسے دیکھا اور وہ ابو طالب کے پاس آئے. انہیں اپنا پورا ماجرا اور اپنی پوری سٹوری سنائی. دیکھو، قریش کے سردار ہو، اپنے بھتیجے کو روک لو. یہ جو دعوت کا کام اور ایک اللہ کی طرف بلانے کا کام ہے، اس سے رک جانے کے لیے کہہ دو. ہم بہت کچھ کیے، رکنے والے نہیں تھے. اب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، ہم ان کے خلاف طاقت آزمائیں گے. لوگ ہم پر الزام رکھیں گے کہ چچا جب تک زندہ تھے ہمت نہیں ہوئی، دنیا سے چلے گئے، تو اب یہ ساری تکلیفیں دے رہے ہیں. لہذا تمہاری زندگی میں ہی تم ان کو روک لو. ابو طالب نے دیکھا پورے بڑے بڑے سردار مکے کے، جن کا سکہ اور دبدبہ ہے، وہ آ رہے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں میرے بھتیجے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو کہتے ہیں کہ میں سمجھا لوں گا، میں انہیں سمجھا لوں گا. وہ چلے گئے اور ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے اور کہے کہ دیکھو بھتیجے، یہ جو کام تم کر رہے ہو اب اس کو چھوڑ دو. کون سا کام؟ دعوت کا کام. وہ اس چیز پر پریشان نہیں تھے کہ تم خود عمل کر رہے، پریشان اس بات پر تھے یہ جو تم دعوت دے رہے ہو، ہر گھر سے لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں،
ایک کلیش شروع ہو رہا ہے، ایک تصادم برپا ہو رہا ہے، اختلافات آ رہے ہیں، عقائد ان کے کچھ ہیں، ان کے کچھ ہیں، ان کا طرز زندگی کچھ ہے اور ان کا کچھ بن رہا ہے، اس کے نتیجے میں جو کلیش شروع ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے، دعوت کے کام سے رک جاؤ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا اگر اس کام سے روکنے کے لیے یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دے، کہہ دیں کہ محمد تم رک جاؤ، میں رکنے والا نہیں ہوں۔ اللہ اس دین کو غالب کرے گا یا یہ کام کرتے کرتے میں اپنے رب سے جا ملوں گا۔ آپ نے بتایا یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، یہ کوئی شوق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عائد کیا ہوا فرض ہے جسے میں انجام دے رہا ہوں، کسی حال میں رکنے والا نہیں ہوں، تھمنے والا نہیں۔ آپ نے اس کو واضح کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، اور دعوت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ہر چیز قربان کرتے ہوئے لگ گئے، اور اس راستے کی تکلیفوں کو آپ کیسے برداشت کیے۔ اس کو روکنے کے لیے وہ اور بھی کئی طریقے آزمائے، جھوٹی باتیں پھیلانا، جیسا آج ہمارے دور میں چل رہا ہے، دین کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے خلاف اور قرآن مجید کے خلاف، مجموعی طور پر دین کی ان ساری بنیادوں پر لوگوں کو دور کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں، یعنی جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور سچائی نہیں ہے۔ یہ آج بھی چل رہا ہے، اس سے پہلے بھی چلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چلا۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ ہمارے سامعین ذرا اس پہ توجہ دیں۔ یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلی، آج بھی چل رہی ہے، مگر آپ کے دور میں ناکام ہو گئے پروپیگنڈے، اور آج کامیاب ہو گئے۔ آج کامیاب ہیں پروپیگنڈے، جو دشمن جھوٹی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ذات مبارک کے خلاف کہہ رہا ہے، اور یہی چیزیں دور رسالت میں بھی تھی لیکن ناکام ہو گئی۔ اس کی دو خاص وجہ ہیں۔ لوگ جتنی باتیں دین کے خلاف اور دین کی بنیادوں کے خلاف اس وقت کر رہے تھے تو مسلمانوں کا ایک کردار تھا۔ کیسا کردار تھا؟ جس کی تشریح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں کرتے ہیں۔ یہ بادشاہ وقت کا ایک دربار تھا جس میں بادشاہ کو جو اتھارٹی حاصل ہوتی ہے، جو آج پرائم منسٹر اور پریسیڈنٹ کو بھی نہیں ہے، وہ اتھارٹی مکمل ایک بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جس طریقے کا چاہے ڈیسیجن وہ فوراً صادر کر دے، کورٹ کی کوئی پابندی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اس بادشاہ کے دربار میں کیوں گئے تھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ؟ جب مکے کی زمین تنگ کر دی گئی تھی مسلمانوں پر، یہ جو حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار اور بہت سی وہ خواتین صحابیات، ان پر ظلم کی جب انتہا تھی تو ظلم سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اس بادشاہ کے پاس چلے جائیں اور وہاں پہ جا کر پناہ حاصل کریں۔ پناہ حاصل کرنے کے لیے ایک دربار میں گئے تو وہاں انہوں نے دین کا تعارف پیش کیا۔ انہوں نے کہا، جب مکے کے لوگ انہیں واپس بلانے کے لیے دربار میں پہنچے، کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے مکے کے کچھ سرفیرے لوگ تمہارے پاس آ گئے، ہمارے لوگ ہم کو لوٹا دو، ان کو کیا کرنا ہم دیکھ لیتے۔ عمرو بن العاص مشرکین کے اس پورے اسکواڈ کے ذمہ دار تھے۔ وہ نجاشی کے دربار میں جب یہ بات کہتے ہیں، نجاشی اس معاملے کی حقیقت کو جاننے کے لیے کہتا ہے کہ مسلمان بھی اپنی بات پیش کریں، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بات کہتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، آپ کی اسپیچ ہے، وہ بھی سیرت کی کتابوں میں درج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ، ہم مشرک خدا سے بیگانے تھے، ہزاروں معبودوں کی عبادت کرتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، عورتوں کو ستاتے تھے، ہمارے کردار یہ بگڑے ہوئے تھے،
پھر اللہ نے ہم پر ایک احسان فرمایا، ہمارے درمیان ہم ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جس نے ایک خدا کی بندگی کی دعوت دی۔ پھر ہمارے کردار سدھرنے لگے، ہم جھوٹ سے بیزار ہوئے، سچائی پر کاربند ہوئے، مظلوموں کی مدد کرنے لگے۔ یہ وہ بات تھی جو ہماری قوم کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، اس بنیاد پر وہ ہمارے دشمن ہو گئے۔ یہ کردار دیکھیے، وہ کیا کردار تھا۔ آپ کی دعوت نے پوری زندگیاں بدل دی۔ آپ کے نام لیوا ایک وہ ہے دور رسالت میں جسے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ اللہ کی رضا کی مہر ان کے نام کے ساتھ ثبت ہے اور ان کا کردار وہ ہے۔ اور ہم بھی آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے امتی ہیں، امتی ہونے پر بڑا فخر رکھتے ہیں۔ ہمارے کردار کیا ہیں؟ جھوٹ، دھوکہ، دنیاوی معاملات، ہر معاملے میں خدا اور رسول کی اتباع، اس میں ہمارا معیار کیا ہے؟ جہاں مفاد گیا وہیں ہماری زندگی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ پروپیگنڈا کیوں ناکام ہوا۔ اس دور میں جب یہ پروپیگنڈا چل رہا تھا تو سب سے پہلی چیز تھی مسلمانوں کا کردار۔ کوئی جھوٹی بات عملی کردار کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتی، اس لیے یہ ان کی ساری سازشیں اور چالیں ناکام ہو گئی اور مٹی میں مل گئی۔ اور دوسری چیز جس وجہ سے پروپیگنڈا ناکام ہوا وہ ہے دعوتی کام، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام۔ یہ وہ کام ہے جو چل رہا تھا، یہ مسلسل چل رہا تھا، مکے سے پھیلتے پھیلتے آگے بڑھتے بڑھتے اور اطراف کی بستیوں، عرب کے دور دراز علاقوں، یہاں تک کہ عرب کے باہر بھی بعد میں پھیلنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہ دعوتی کام تھا جو پھیلنے لگا۔ اس کے نتیجے میں وہ ساری سازشیں ناکام ہو گئی۔ آج جتنی جھوٹی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، ایک تو ہمارا کردار ہے، وہ کردار کیسے رسول اللہ کا تعارف کرا رہا ہے۔ دوسرا، دعوت سے بے نیاز زندگی۔ ہماری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری سے ہم بہت پیچھے آ گئے۔ دیکھیے، پیچھے آتے آتے دعوت کا وہ پورا مرحلہ، دنیا میں دین کو غالب کرنے کی جو ذمہ داری ہے، ان سب سے چھوڑتے چھوڑتے اپنی انفرادی زندگی تک آ گئے۔ پھر انفرادی زندگی میں بھی نماز تک محدود ہو گئے۔ اب اتنا ہی دین کا تصور ہے۔ یہ وہ سوچ کی غلطی ہے جس نے امت کو، جسے اللہ نے پوری دنیا میں امام بنایا تھا، سمٹ کر رہ گئی۔ اور یہ حالات دراصل امت کو بیدار کر رہے ہیں اس کے لیے کہ تمہیں کیا کام کرنا تھا، تم کیا نہیں کر رہے ہو، اور تمہیں بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان حالات کو لا رہا ہے۔ تم چاہتے ہو ان حالات سے باہر نکلو تو تمہارا فریضہ ہے، وہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یہ قرآن مجید کا واضح فرمان ہے۔ یہ جو مسائل ہیں ہمارے نزدیک دعوت کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دعوت کے نتیجے میں مسائل حل ہوتے ہیں۔ دنیا کے لوگ نہ کرے نہ صحیح، مالک کائنات کر دے گا۔ ہم اپنا آسرا یہاں اور وہاں نہ ٹکائیں۔ اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بے لوث تھے، کیا محنت کرتے تھے، کیسا درد تھا جو رکھتے تھے۔ مکے کے لوگ ان کے سامنے یہ دعوت 10 سال تک دیتے رہے اور وہ ایمان قبول کرنے والے نہیں تھے۔ چند تھے جو ایمان قبول کیے، بقیہ مخالفت کرتے رہے۔ تو آپ کام نہیں چھوڑے، آپ اپنا دائرہ بڑھائے۔ آپ نے دیکھا عرب کی ایک اور بڑا شہر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے 2 بڑے شہر کا تذکرہ قرآن میں اس طریقے سے فرمایا گیا۔ یہ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں رسالت نازل ہوئی، انہیں رسول کیوں منتخب کیا گیا، اور یہ جو 2 بڑے بڑے شہر ہیں مکے کے، عرب کے، ایک مکہ اور دوسرا طائف،
ان کے کسی بڑے سردار کے پاس کیوں نہیں آئی؟ تو آپ نے ایک دوسرے اہم ترین شہر طائف کو چنا، آپ وہاں گئے، ان کے جو سردار تھے ان کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے مجھے رسول بنایا، میری یہ دعوت ہے، اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہے، موت زندگی کا اختتام نہیں، ایک دور کا اختتام اور دوسرے دور کا آغاز ہے، پھر قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے جمع ہونا ہے، یہ ایمان اور عمل صالح ہے جس کی بنیاد پر کل آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ دعوت تھی، آپ کوئی دنیا داری نہیں تھی، کوئی مفاد نہیں تھا، اس سے کوئی چیز دنیا میں ملنے والی نہیں ہے۔ لوگوں نے مخالفت کی، صرف مخالفت نہیں کی، ایسی باتیں کہیں جسے آدمی ایمان کی حیثیت سے زبان پہ لانا تک گوارا نہیں کر سکتا، یعنی وہ بے عزتی اور وہ برا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا دوبارہ کبھی یہ ہمارے پاس نہ آئیں، اس کے لیے شہر کے بچوں کو جمع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ایک ساتھی حضرت زید بن حارثہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب آپ کے پاس سواری کے لیے ایک گھوڑا اور ایک گدھا موجود نہیں تھا۔ یہ مکے سے طائف کا سفر آپ چلچلاتی دھوپ میں پیدل کرتے ہیں، وہاں دعوت دیتے ہیں، ایمان بھی قبول نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، اور شہر کے بچے پتھر مارتے ہیں۔ کیا وہ منظر تھا جب ایک دین کا داعی لوگوں کی نجات کا راستہ دکھانے، انہیں کامیاب کرنے کے لیے انہیں دعوت دے رہا ہے اور ان کے سامنے اللہ کے کلام کو پیش کر رہا ہے، جواب میں بچے ہیں جو پتھر لے کر ان کا پیچھا کرتے ہوئے مارتے ہیں، اور اس انداز میں اتنے پتھر رکھتے ہیں کہ جسم لولہان ہوتا ہے، خون جسم سے جاری رہتا ہے، جوتیوں میں جمع ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتے ہوئے طائف سے باہر نکلتے ہیں، دور جاتے ہیں، ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں، وہاں سایہ نصیب ہوتا ہے۔ اس باغ کا غلام عداس آپ کو قریب لاتا ہے، کچھ انگور اور پانی پیش کرتا ہے۔ جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو وہ حیران ہوتا ہے کہ عرب میں ہم نے کبھی اس انداز کے کلمات نہیں سنے، اور وہ فوراً ایمان قبول کرتا ہے۔ آپ جس پوری بستی کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے، کسی کو توفیق نہیں ہوئی، ایک اکیلا شخص اس طریقے سے ایمان قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر وہ جن سے ملاقات ہوتی ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف اور سورہ جن میں کیا کہ جنوں کی جماعت نے اس سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا اور ایمان قبول کیا۔ میں اس پورے منظر پر یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ پوری صورتحال ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، لولہان، زخمی اس طریقے سے پناہ لیتے ہیں، تو آپ کی زبان سے کیا کلمات نکلتے ہیں؟ احادیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں وہ دعا محفوظ ہے جو طائف کی دعا کے نام سے موجود ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں، اپنے دو ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی یا ارحم الراحمین یا رب المستضعفین یا ربی انت ربی الی من تکلنی ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی غیر ولکن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ ان یحل علی غضبک او ان ینزل بی سخطک لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک۔ ایک طرف یہ دعوت ہے، دوسری طرف لوگوں کا یہ سلوک ہے، اور تیسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ مالک میں اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور بے عزتی کی فریاد تیرے دربار میں کرتا ہوں۔ مالک تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کر رہا ہے؟
اپنے ایسے دشمن کے جس کو تو مجھ پر مسلط کر دے. تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. پروردگار تو کمزوروں کا رب ہے, تو ہی میرا رب ہے. میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں, اگر تیرا غضب مجھ پر نہیں ہے تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. تعلق دیکھی اللہ سے. اگر تو ناراض نہیں ہے, تیرا غصہ میرے ساتھ نہیں ہے, تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے مگر تیری طرف سے عافیت مطلوب ہے. میں تیرے اس چہرے کی پناہ میں آتا ہوں جس سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں, دین اور دنیا کے سارے معاملات سدھر جاتے ہیں, کہ اس بات سے کہ تیرا غصہ مجھ پر نازل ہو جائے یا تو مجھ سے ناراض ہو جائے. تجھے راضی کرنا ہے, کوئی زور اور قوت نہیں سوائے تیرے پاس. ان حالات کو بدلنے کی طاقت اور قدرت تیرے پاس ہے. یہ وہ مرحلہ ہے جب آپ یہ فریاد کر رہے تھے تو اللہ تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو ملک الجبال کے ساتھ میں بھیجتا ہے, پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ میں, کہ لوگوں نے جو سلوک کیا تم اس کا بدلہ لے لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کہتے ہیں, یہ لوگ ایمان نہیں لائے, مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان قبول کریں گی. جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو ایک طائف کی بھی وہ پوری بستی تھی, جنگ حنین کے بعد کا وہ منظر کہ سب لوگ ایمان میں داخل ہوئے. آپ دیکھیے کہ انسانوں سے تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا. جو ذمہ داری تھی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے یکسو تھے, اس کے لیے اپنی ہر چیز لگا دینے والے, انسانوں سے محبت کرنے والے. یہ ہزاروں لوگ چند سالوں میں دین کی طرف آتے ہیں, یوں ہی نہیں ہوا. چند سالوں میں پوری دنیا میں اسلام کا پرچم اتنی بڑی جگہ پر چھا گیا, یہ یوں ہی نہیں. آپ کی یہ دعوت, آپ کا یہ کردار ہے. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ایک مہینے میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کرنا نہیں, یہ تو زندگی کی بات ہے. مگر اس ایک مہینے میں ہم سنتے بہت کچھ ہے, آپ کی سیرت کے بارے میں, آپ کے اخلاق کے بارے میں, آپ کے مشن کے بارے میں, آپ کی سنتوں کے بارے میں, آپ کی ذمہ داریوں کے بارے میں. ہم یہ دیکھیں کہ جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا, آپ اس کے لیے کیسے تندہی سے محنت کرنے لگے, اور آپ کا کردار کیسا تھا, اور آپ دنیا سے جاتے ہوئے ہر امتی کے ذمے یہ ذمہ داری کی ہے. فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, جو لوگ یہاں موجود ہیں میری اس دعوت کو ان لوگوں تک پہنچائے جو دنیا میں نہیں, جو اس وقت موجود نہیں ہیں. صحابہ کا کردار کیا تھا؟ وہ بڑی بڑی جگہیں جہاں حرم مقدس موجود ہے, حرمین ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد ہے, مکہ کے مقامات ہیں, اور وہ متبرک جگہیں ہیں, وہاں سے بے نیاز ہو کر دین کی دعوت کے لیے دنیا کے کونے کونے تک پہنچتے ہیں. یہ ایشیا, افریقہ, یورپ, امریکہ, آسٹریلیا, یہ سب جگہ یہ جو دین کے دائی ہیں, یہ دائی ہیں جو وہاں پہنچے ہیں, اس کے نتیجے میں یہ دعوت پہنچی ہے. وہ ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ دعوت کا کام ہم اپنی زندگی میں کیسے کر رہے ہیں. دوسری بات, دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو غلط سمجھ رہی ہے, اسے سچائی بتانا یہ ہمارا کام ہے. اور تیسری بات یہ, ہماری اپنی زندگی سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تعارف کرا رہے ہیں. ہم انہیں آپ کی ذات سے قریب کر رہے ہیں اور دین سے قریب کر رہے ہیں, یا ہماری زندگی, ہمارا اخلاق, ہماری پروفیشنل لائف اور ہمارا کردار دین سے انہیں بھگا رہا ہے, دور کر رہا ہے. اس پہلو سے غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم یہ الٹا کام کر رہے ہیں تو کل حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو کیا منہ دکھانے کے قابل رہیں گے. یہ ایک ذمہ داری ہے دین کی دعوت, اس کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجے. سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور قیامت تک کے لیے یہ ذمہ داری امت کے ایک ایک فرد کے حوالے ہے. یہ صرف علماء کے حوالے نہیں ہے, یہ سلطنت کے فرمانرواں اور حکمرانوں کے حوالے نہیں ہے. امت کا ایک ایک فرد اس ذمہ داری کے لیے مکلف ہے اور اس سے سوال ہوگا. ہم اس کے بارے میں سوچیں اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے,
اسے اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔